نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایمان والوں کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت کو بیچ دیا ہے، بلکہ ایمان والے کے جانوں کو، اس کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے کہا۔ اب میرے محترم بزرگ دوستو، ہم لوگوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان والے عالم ارواح میں ہمارے تمام روحوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر کے یہ وعدہ فرمایا تھا، وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ الست بربکم، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو ایک ایسی جگہ بھیجنے والے ہیں جہاں تم کو زندگی گزارنی ہے، وہاں تمہارا امتحان ہے، اس میں تم کو پاس ہونا ہے، اس میں تم کو اول پوزیشن حاصل کرنی ہے۔ ان تمام روحوں نے جب وعدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھروسہ دلایا کہ ہم آپ کے ہر حکم کو مانیں گے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے ہر طرح کی ضرورتوں کو پوری کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ معاہدہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو دنیا کے اندر بھیجا، جب بچے سے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، جب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لاگو ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کھلم کھلا نافرمانیاں کرنا شروع کر دیے۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیے ہوئے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے رازق ہیں، موت و زندگی کے مالک بھی آپ ہی ہیں، سب کچھ کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے۔ پھر آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ہمارا جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے، ہم بکے ہوئے چیز ہیں۔ ایک مثال دے کر کے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے جس کی ملکیت ہماری ہوتی ہے، اور ہم اس کو کسی کو بات دے دیتے ہیں، زبان دے دیتے ہیں بیچنے کے لیے، اور بیانہ وغیرہ لے لیتے ہیں۔ اگر دوسرا کوئی شخص آ کر کے اس کا ریٹ لگائے تو کیا آپ دے دیں گے اس کو؟ آپ بیچیں گے دوسرے کو؟ یہ وعدہ کے خلاف ہی کرنا کہلائے گا، اور آپ مجرم ٹھہریں گے وہاں۔ اگر آپ ایک سے وعدہ معاہدہ کر کے، بیانہ لے کر کے دوسرے کو بیچنے جائیں گے تو آپ مجرم کہلائیں گے، اس لیے کہ آپ نے ایک کو زبان دے دی ہے۔ تو ہم تمام ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالم ارواح میں زبان دیے ہوئے ہیں، وعدہ کیے ہوئے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، ہم آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے۔ اور جب ہم دنیا میں آئے تو بالکل مکر گئے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہماری سب کی رسیاں ہیں، وہ جس کی رسی جب چاہے کھینچ سکتا ہے۔ آج ہم اسی سے بغاوت کیے ہوئے ہیں، اسی کو ناراض کیے ہوئے ہیں۔ ہماری جان، ہمارا مال سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی نہیں کہتے کہ تم سارا کے سارا مال ہم میرے راستے میں خرچ کر دو، سارے کے سارے وقت تم میرے ہی کو دے دو، یہ نہیں کہتے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے 24 گھنٹوں میں سے 1-2 گھنٹے مانگتا ہے، تاکہ اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر چل کر کے اللہ کو راضی کر سکیں۔ 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں سے 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے 1 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نکال سکتے ہیں ہم، لیکن ہم سے نہیں نکالا جاتا۔ ہمارے کاروبار، ہماری دنیاوی زندگی، ہماری دنیا کی مشغولیت، ہم دنیا میں اپنا وقت برباد کرنا شروع کر دیے۔ اس اللہ سے وعدہ معاہدہ جو ہم نے کیا تھا اس کو ہم نے بھلا دیا، طاق پر رکھ دیا۔ ہم سب کی رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہماری رسی اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچیں گے تو ہم دوڑے ہوئے بھاگے ہوئے اللہ کے دربار میں ہم پہنچ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کو یاد دلا کر کے پوچھے گا تم نے میرے سے کیا وعدہ کیا تھا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ آج ہم جب صحت مند ہیں، تندرست ہیں، چل پھر رہے ہیں، دنیا کے کام کاج کر رہے ہیں، دکان مکان سب سنبھالے ہوئے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ ہم سے کیا نہیں ہو رہا ہے؟ تو نماز نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کا پورا مال اپنے راستے میں خرچ کرنے کے نہیں کہتا۔ ہم بیوی بچوں کے اوپر خرچ کریں گے، اپنے والدین کے اوپر خرچ کریں گے، اپنی جائز چیزوں کے اوپر خرچ کریں گے مال کو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرح ہوگا، اس کا بھی ثواب ہے۔ ہمارا جان، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا جو جان اور مال ہے یہ اللہ کا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جانوں کو اور ہمارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے تو ہم کو کیسے رہنا چاہیے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اذانیں ہمارے لیے دی جاتی ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن 100 لوگوں میں سے 10 لوگ وہاں سے اٹھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے آتے ہیں۔ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ باقی لوگوں کی بھی رسیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ہم نہیں بچ سکتے۔ آج جو ہمارے دل و دماغ کے اندر بسا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم کو پیشی نہیں ہونی ہے، تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اپنے دل کے اندر اللہ کی یاد ہمیشہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت دیا ہوا ہے ان اوقات میں سے تھوڑا سا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نکالیں، اللہ کی عبادت کے لیے نکالیں، اپنے وقت کو فارغ کریں مسجدوں میں آنے کے لیے۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر کے بھاگ کر کے مسجد کو آنے والے بنیں۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیویوں کے پاس ہوتے تھے تو اٹھ کر کے نکل جاتے تھے، اور ایسے ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کو پہچانتے ہی نہیں نہ ہو۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ کچھ دیر پہلے ہنسی مذاق چل رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دونوں بالکل بات چیت کر رہے تھے۔ اچانک اذان کی آواز سنائی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کھڑے ہو گئے اور جانے لگے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں عائشہ ہوں۔ تو کون عائشہ؟ تو ابو بکر کی بیٹی۔ تو کون ابو بکر؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی اور خاموش ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے واپس آئے پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب اذان کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں کہ کون کیا کدھر ہے،
اور آج ہمارے مسلمانوں کی حالت دیکھیں کہ ان کے دکان نہیں چھوڑے جاتے، ان کے کاروبار نہیں چھوڑے جاتے، ان کی بیوی بچے نہیں چھوڑے جاتے، ٹی وی کے سیریل نہیں چھوڑے جاتے۔ آج ہمارے جوان بچے موبائلوں میں گیم اور پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ سارے نہیں چھوڑے جاتے۔ یہاں تک کہ اذان کی اتنی توہین کی جا رہی ہے کہ اب اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے کانوں میں آواز آ رہی ہوتی ہے اذان کی، اور ہم اپنے موبائل کو بھی، اپنے ٹیلی ویژن کو بھی بند نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، کتنی شرم کی بات ہے کہ اس رب ذوالجلال کی طرف سے بلاوا آئے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایم ایل اے یا ایم پی یا کوئی بڑا آدمی کا انویٹیشن کارڈ آ جائے تو ہم لوگوں کو دکھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ فلانے شخص کا میرے پاس انویٹیشن آیا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ ریلیشن ہے، اس کے ساتھ میرا ریلیشن شپ ہے، میرا تعلقات ہیں اس کے ساتھ، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی ایک بار یاد کیا، اس میں اتنا اچھل رہا ہے، اتنا اچھل رہا ہے کہ مت کہو، اپنا ریلیشن بتا رہا ہے کہ میرے تعلقات ہیں اس کے ساتھ۔ وہ رب ذوالجلال پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا، پوری دنیا کے مخلوقات کو کھلانے والا، پلانے والا، شفا دینے والا، بیماری دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، وہ آج ہم کو ایک بار نہیں بلکہ 5 وقت یاد دلاتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت نماز میں بتاتے ہیں، کاروبار میں نہیں، بیوی بچوں میں نہیں، گھر بار میں نہیں۔ وقت بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی، وقت جو مقرر کیا ہے اسی وقت میں نماز جا کر پڑھنا۔ بہت سارے لوگ جماعت چھوڑ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ نماز ختم ہونے کے بعد آ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جماعت میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کے 1-2 رکعت نکل جاتی ہے تب آتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، نماز پڑھنے کا مزہ جب ہی ہے جب آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ تکبیر اولیٰ آپ کی نہیں ملی تو آپ کی نماز کا مزہ ہی کرکرا ہو گیا۔ آپ 5 منٹ پہلے نماز مسجد میں آ جائیں تو کچھ نہیں بگڑ جائے گا آپ کا، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، یا تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں یا نماز کے رکعات نکل جاتے ہیں کچھ، تب مسجد میں آتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ جیسی ہی اذان ہوتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور بزرگان دین اور اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ فوراً سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی بلاوے کی طرف بھاگتے تھے۔ اس بلانے کی آواز کو سن کر کے بھاگنا بھی بہت بڑا، اس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ کتنا مشغول تھا پھر بھی نکل کر کے آ گیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، غور و فکر کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، آج ہماری حالت کیسی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو کم سے کم 5 وقت کی نماز کی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔